لولا لما خلقت الافلاک کے معنی اس قدر بڑے بزرگ اور عشق ان سے گداگری کرا رہا ہے۔ عشق کے کارنامے ایسے ہی ہوتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ عشق ہی کی عظمت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا تو خدا نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں عشق تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدرجائے عتم تھا۔ یہ آسمان کی بلندی کا ذکر تو محض سمجھانے کے لیے ہے، زمین اور مٹی پیدا کرنے کی منافت عاشقوں کی ذلت سمجھانے کے لیے ہے کہ پہلے خشک رکھی جاتی ہے اور پھر اس میں گل و گلزار اگائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے جماؤ کی مثال عاشقوں کے یقین کے جماؤ کی سی ہے۔ عشق دراصل ایک معنوی چیز ہے، زمینی الفاظ کا استعمال محض سمجھانے کے لیے ہے۔ غصہ ایک معنوی چیز ہے اور ہم اسے کانٹا کہہ دیتے ہیں۔ شیخ اشارہ غیبی سے ایک دن ایک امیر کے گھر پر 4 مرتبہ بھیک مانگنے گئے، جس پر امیر نے آپ کو بہت برا بھلا کہا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، اللہ ایک روٹی مانگتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ خدا خود غنی ہو کر شیخ کے ذریعے روٹی مانگتا ہے۔ اس امیر نے شیخ سے کہا، اے کمینے، ایک روٹی کے لیے بار بار اس قدر تگ و دو کیوں کر رہے ہو؟ یہاں کوئی تیرا قیدی یا غلام ہے جو بار بار تیری خدمت کرے؟ شیخ کے دل میں عشق کی آگ لگی تھی، کہنے لگے، مجھ میں روٹی کی حرص نہیں ہے، میں اللہ کے حکم سے ایسا کرتا ہوں۔ میں نے 7 سال جنگلوں میں پتوں پر گزارا کیا ہے۔ وہ ذہین لوگ جنہوں نے علوم میں طرح طرح کی موشگافیاں کی ہیں، ان کو بھی عشق کا علم حاصل نہ ہو سکا۔ یہ لوگ بڑے بڑے باریک بین تھے، لیکن حیرت ہے ان کو عشق نظر نہ آیا۔ شیخ نے امیر سے کہا، میں اپنے عشق کی پوری کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ تو نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کی وجہ سے مجھ پر بدگمانی کی ہے، تجھے اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ احتیاط کے مختلف مرتبے ہیں۔ اگر کوئی فاسق اور کاذب کوئی خبر دے تو احتیاط فرض ہے، اگر کوئی نیک آدمی خبر دے تو احتیاط جائز ہے، اور اگر خدا اور رسول کوئی خبر دے تو اس میں احتیاط برتنا حرام ہے۔ شیخ نے امیر کو نصیحت کی اور زارو قطار رونے لگے۔ ان کے سچائی کے اثر کی وجہ سے امیر بھی رونے لگا۔ عاشق کی سچائی جانداروں پر ہی نہیں، بے جانوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور کوہ طور لرزنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی نے چاند کو شک کر دیا اور سورج اپنی چال بھول گیا۔ شیخ اور امیر دونوں رو رہے تھے۔ جب بہت دیر تک رو چکے تو امیر نے کہا، میرے گھر میں جو کچھ ہے آپ کا ہے، جو چاہیں لے لیں۔ شیخ نے کہا، مجھے خدا کا یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کچھ لوں۔ دراصل شیخ کو ایسا منظور نہ تھا، کیونکہ اس کا پیش کرنا اللہ کے نام پر نہیں بلکہ شیخ کی عظمت کی وجہ سے تھا۔ امیر اگرچہ سچا تھا، لیکن شیخ نے اس کی سچائی کو پسند نہ فرمایا۔ شیخ نے فرمایا، ہم تو خدائی حکم سے بھیک مانگتے ہیں، ورنہ ہم اموال سے بے نیاز ہیں۔ 2 سال شیخ سے بھیک منگوانے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ اب تک تم نے مانگا اور فقیروں کو کھلایا، اب بغیر مانگے فقیروں کو دو۔ جو چاہو بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو اور بانٹ دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوروں کا ایک تھیلا عنایت فرمایا تھا۔ وہ اس میں سے بے حساب خرچ کرتے اور کھاتے۔ یہ تھیلا ان سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت گم ہو گیا۔ عالم اسباب کے علاوہ ایک دوسرا عالم ہے جہاں اشیاء کا وجود بغیر کسی سبب کے ہو جاتا ہے اور اس کا ظہور اس عالم میں ہو جاتا ہے۔ معجزوں کا تعلق اسی عالم سے ہے اور ان کا ظہور اس عالم میں ہو جاتا ہے۔ 2 سال تک شیخ سر رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ بھیک مانگتے اور غریبوں کو کھلاتے اور پھر وہ اپنے بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو چاہتے حاصل کر لیتے۔ بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالنے کا حکم محض نظر بد سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ تیرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے جو بغیر سب بھی عنایات کر دیتا ہے۔ 1 سال تک انہوں نے اس طرح خدمت کی۔ شیخ لوگوں کی ضرورت کو خود بخود جان جاتے اور ضرورت پوری کر دیتے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو چکے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ دل کی بات کیسے جان لیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم لوگوں کا دل جنت کی طرح احتیاج سے خالی ہے، اس میں سوائے عشق خداوندی کے کچھ نہیں ہے۔ اب ہمارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مانگنے والے کا عکس ہوتا ہے۔
اس طرح ہم فقیر کی ضرورت جان جاتے ہیں۔ دل کو اس حالت میں لانے کے لیے مجاہدے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دل میں گدلا پن نہ رہے گا تب اس میں بیرونی عکس نظر آ سکے گا۔ بدن کیچڑ سے بنا ہے، اس کی صفائی کے لیے بہت محنت درکار ہے۔ تو ہر وقت خواب و خور میں لگا ہے، جس سے دل کی قدرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے دل میں صفائی پیدا ہو جائے گی تو ہر چیز کا عکس اس میں نظر آئے گا۔ جب انسان گدے پن میں مبتلا ہے تو عیسیٰ تو نہ بن سکے گا، ہاں خرے عیسیٰ ہوگا۔ انسان زہد اختیار کر کے خیالات سے دل کو پاک کرتا ہے تو اس کا جسم خیال کی طرح لطیف ہو جاتا ہے اور وہ عکس قبول کر لیتا ہے۔